بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت چھوٹا سا بہت مختصر سا واقعہ بیان کروں گا اور انشاءاللہ اس سے مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت بڑا سبق ملے گا کہ واقعتاً انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ کب ہماری یہ چلتی ہوئی سانسیں بند ہو جائے، کب ہمارے سارے پلان کے جتنے بھی ہمارے منصوبے ہیں سب پر پانی پھر جائے، کب ہم اس چکا چوند والی زندگی سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، کسی کا کچھ بھی نہیں پتہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے اور بہت قیمتی ہے۔ زندگی اللہ نے اس وجہ سے ہمیں عطا کی ہے کہ اللہ کی ہمارے پاس بہت بڑی امانت ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ میں نے انسان کو یہ جو زندگی دی ہے، میں نے اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی انسان اچھے کام کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس زندگی کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جنت بہت ہی مبارک جگہ ہے، بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس بارے میں آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھیں گے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے جنت کو کتنی خوبصورت جگہ بنایا ہے، ان حضرات کے لیے جو اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، جو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ جو قصہ بتانے جا رہا ہوں، میرے خیال میں یہ سب سے چھوٹا قصہ ہے اور سبق اس کے اندر بہت بڑا ہے۔ ایک نوجوان جو تقریباً 30 سال کا تھا، 30 سال کی اس کی عمر تھی، بھری جوانی تھی، اور ظاہر ہے بڑے اچھے اس نے اپنے لیے پلان بنائے ہوئے تھے، منصوبے بنائے ہوئے تھے۔ اللہ نے ہر طرح کی فراوانی دی ہوئی تھی، مال بھی تھا، شہرت بھی تھی، عزت بھی تھی، حسن و جمال بھی تھا، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، سب کچھ اللہ نے خوب دیا تھا۔ زندگی موج مستیوں میں گزر رہی تھی، اچانک خیال آیا کہ کب تک میں ایسے زندگی گزارتا رہوں، چلو اب بہت ہو گیا، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اب اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہوں، اب اپنے روٹھے رب کو مناتا ہوں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رات کا وقت تھا، رات کی تنہائی تھی، اور یہ نوجوان خود سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ آج کی رات میں جب سو جاؤں گا، سونے کے بعد پھر جب اٹھوں گا، اٹھنے کے بعد لوگ میرا عجیب منظر دیکھیں گے، کیونکہ مجھے کل توبہ کرنی ہے۔ آج میں سونے جا رہا ہوں اور صبح جب اٹھوں گا توبہ کے ساتھ اٹھوں گا اور مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگوں گا۔ اس خوشی کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ یہ بستر پر لیٹ جاتا ہے، اور لیٹنے کے بعد ایسی نیند سوتا ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کبھی اٹھ نہیں پاتا۔ یہ نوجوان جو یہ کہہ رہا تھا کہ کل مجھے توبہ کرنی ہے، کل مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، کل لوگ میرے اس میسیج کو جب سنیں گے، جب لوگ میرے اس پیغام کو سنیں گے تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائیں گے، مجھے گلے سے لگائیں گے، مجھے مبارکباد دیں گے، اور پھر مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں گے، کیونکہ مجھے کل توبہ کرنی ہے۔ یہ اس ارادے کے ساتھ سو تو گیا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ کل لوگ تیرا نام تو ضرور لیں گے، مگر کس طریقے سے تیرا نام لیں گے، اسے نہیں پتا تھا کہ کل لوگ تجھے یہ کہہ کر پکاریں گے، بھائی جنازہ تیار ہے، بھائی نوجوان مر چکا ہے، بھائی کتنی دیر اس کے دفنانے میں لگے گی، کل لوگ یہ تو خوش ہو رہا تھا کل لوگ میری توبہ کے تذکرے کریں گے، لیکن آج لوگ اس کے جنازے کے تذکرے کر رہے تھے۔ یہ تو خوش ہو رہا تھا کہ کل لوگ مجھے گلے سے لگائیں گے، لیکن آج تو اس کو میت کی جو چارپائی ہوتی ہے اس نے گلے لگا لیا ہے، اس کو موت نے گلے لگا لیا ہے۔ یہ تو خوش ہو رہا تھا کہ لوگ میری توبہ کے آپس میں تذکرے کریں گے اور دور دور تک لوگوں کو بتائیں گے
کہ اس فلاں مالدار نے توبہ کر لی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ لوگ جمع ضرور ہوں گے، لوگوں کی بھیڑ ضرور لگے گی، لیکن وہ تجھے قبر میں ڈالنے کے لیے جمع ہوں گے، تجھے قبر میں پھینکنے کے لیے جمع ہوں گے۔ اسے کیا پتا تھا کہ آج میرے سامنے کتنے ہی لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں، کتنے ہی لوگ میرے سامنے اپنی بے بسی کا، محتاجگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کل میں دوسروں کا محتاج ہو جاؤں گا، کل مجھے نہلانے والا بھی کوئی اور ہوگا، دفنانے والا بھی کوئی اور ہوگا، لے جانے والا بھی کوئی اور ہوگا، قبر میں پھینکنے والا بھی کوئی اور ہوگا۔ کل کے بعد پھر اس کو کیا پتا تھا کہ جن چیزوں کا میں ارادہ کر رہا ہوں کل اس کے لیے میرے پاس موقع ہی نہیں ہوگا۔ کاش یہ نوجوان جس وقت سونے جا رہا تھا اسی وقت توبہ کر لیتا، کاش یہ نوجوان اس گھڑی کو ہی قیمتی سمجھ لیتا، کاش یہ نوجوان اسی وقت اللہ کے سامنے دو چار آنسو بہا کر اللہ کے سامنے حقیقی اور سچی توبہ کر لیتا۔ لیکن اس نوجوان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ زندگی واقعتاً بڑی قیمتی ہے، یہاں کی ایک ایک قیمت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے، جو گزر رہا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وہ کبھی واپس نہیں آتا، جو اس وقت ہے وہی سب کچھ ہے، پتہ نہیں زندگی پھر مجھے موقع دے گی یا نہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ اس امید کے ساتھ سو تو جاتے ہیں کہ ہمیں کل اٹھنا ہے، توبہ کرنی ہے اور اللہ کو منانا ہے، لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، اپنی زندگی کا سورج غروب کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے جو وقت اللہ نے ابھی دیا ہے ابھی توبہ کیجیے، ابھی اللہ سے معافی مانگیے، کچھ پتہ نہیں کہ آج کی شام ہم رہیں گے یا نہیں۔ اس نوجوان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کل جو سورج طلوع ہونے والا ہے وہ دراصل میری زندگی کا سورج غروب کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس نوجوان کی زندگی کا سورج غروب ہو چکا تھا، اس کے پاس توبہ کا وقت تھا، لیکن اس نے غفلت سے کام لیا، اس امید سے کام لیا کہ کل جب دن نکلے گا تب میں توبہ کروں۔ آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، آج ہم بھی یہی خیال کرتے ہیں اور اسی امید پر زندگی گزارتے ہیں کہ آج مزے سے گزار لیتا ہوں، کل توبہ کروں گا۔ اس ہفتے یار دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ جاتا ہوں، آئندہ ہفتے سے توبہ کروں گا۔ یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی تو جوانی شروع ہوئی ہے، ابھی تو ذرا یار دوستوں میں مل کر مستیاں کرنی ہے، آگے کی زندگی کو کس نے سوچا ہے، بعد میں کر لیں گے، بڑھاپے میں کریں گے، ابھی تو ذرا جوانی کا دور شروع ہوا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہن، زندگی کا حقیقت میں کوئی بھروسہ نہیں، کب ہماری چلتی ہوئی سانسیں بند ہو جائے، کب ہمارے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے، کب ہمیں اپنے گھر والوں کو الوداع کہنا پڑ جائے، کب ہم اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہہ کر دوسروں کے کندھوں پر ہمیں جانا پڑ جائے، کچھ پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ موت ہے یا نہ کسی جوان کو چھوڑتی، نہ کسی بچے کو چھوڑتی، نہ کسی مالدار کو چھوڑتی، نہ کسی غریب کو چھوڑتی۔ آج جو اللہ نے موقع دیا ہے اس کو سب سے قیمتی سمجھو، اس موقع کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ اور اسی گھڑی میں اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ ہمیں بھی جنازے کے نام سے پکارے، میت کے نام سے پکارے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے یار دوست یہ کہہ کر ہمارے اہل خانہ سے پوچھے کتنی دیر ہے میت کو دفنانے میں، کس وقت میت کو دفنانا ہے، کس وقت قبر کے حوالے کرنا ہے۔ جن دوستوں پر ہمیں بڑا غرور ہے، مشکل سے 2-4 مرتبہ قبر پر آتے ہیں، فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال کام آتے ہیں، اس کی نماز کام آتی ہے، اس کی توبہ کام آتی ہے، اس کا اچھا برتاؤ کام آتا ہے، اور اس کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، کیسا تھا، وہ اس کے کام آتا ہے۔ تو اس نوجوان کے قصے سے اگر آپ کو واقعتاً سبق ملا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ آج ہمیں اللہ کے سامنے ضرور توبہ کرنی ہے، اپنے روٹھے رب کو منانا ہے، اس حقیقی رب کے سامنے 2-4 آنسو بہانے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو یوں ہی ختم کر دیتا ہے۔ ایک آنسو جس کو سمندر تک نہیں بجھا سکتے، اس کو ایک آنسو بجھا دے گا، اور یہ سب کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس پر اللہ کا کرم ہوگا، اس پر اللہ کی مہربانیاں ہوگی۔
ہماری بھی ہر مومن کی، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا رب اس پر اپنا کرم کر دے، اس کا رب اس پر اپنی مہربانیاں فرما دے۔ تو اگر ان مہربانیوں کو، اس کرم کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہی پڑے گا، اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہی پڑے گا، ورنہ میرے دوستو اس امید پر اگر زندگی گزارتے رہے تو ہم خود کو بھی دھوکہ دیں گے اور اپنی آخرت کی جو زندگی ہے اس کو بھی دھوکہ دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اس دھوکے سے نکلیے، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آئیے۔ اس سے پہلے کہ 4 آدمی ہمیں لے کر جائے، ہم اس سے پہلے ہی انشاءاللہ اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان پر، اعمال پر اور نیک زندگی پر استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.